شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، صلوات۔ سورہ مبارکہ حجرات قرآن مجید کا ایک روشن سورہ، ایک واضح سورہ۔ قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہیں، یہ آیات محکمات ہیں، یہ آیات متشابہات ہیں۔ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وأخر و متشابہات، اور دوسری جو قسم ہے آیات کی وہ متشابہات، اور جو اہل دل ہیں، جو اہل انصاف ہیں، جو اہل عدل ہیں، وہ آیات محکمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زنگ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ آیات متشابہات کی اتباع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء تاویل، وہ اپنی پسند کی تشریح اور تعبیر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فتنہ پھیلانے کے لیے، قرآن سے فتنہ پھیلانے کے لیے، قرآن کے ذریعے سے فتنہ پھیلانے کے لیے ان متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیات مکی ہیں اور مدنی ہیں، یعنی جو نبی کی مکی زندگی میں آیات نازل ہوئیں، چاہے وہ مکے میں نازل نہ ہوئی ہوں، مگر زندگی مکی تھی تو وہ آیات مکی کہلاتی ہیں، اور کچھ آیات مدنی ہیں۔ وہ آیات جو نبی کی مدنی زندگی میں نازل ہوئیں وہ آیات مدنی ہیں، چاہے اس وقت میں جس وقت وہ آیت نازل ہو رہی تھی سرکار مدینے میں نہیں بلکہ سفر میں تھے، مگر وہ بھی مدنی کہلائیں گی۔ آیات کو کیسے پہچانیں گے کہ کون سی آیت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے؟
ایک مرتبہ تو تاریخ ہمیں بتائے گی، شان نزول ہمیں بتائے گا کہ یہ آیت مکی ہے اور یہ مدنی ہے، اور ایک مرتبہ خود آیت بغیر کسی کے بتائے ہوئے بتائے گی کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے۔ خود آیت کیسے بتائے گی؟ آیت کا مضمون بتائے گا کہ یہ مکی آیت ہے یا یہ مدنی آیت ہے۔ جن آیات میں اللہ نے اصول دین، عقیدہ توحید، قیامت، اللہ کے وجود پر، نبی کی نبوت پر بات کی ہے، وہ آیات مکی ہے۔ اور جن آیات میں اللہ نے فروعات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرع، مثلاً اخلاقیات، معاشیات، سیاسیات، حکم، حکمتیں، مصلحتیں، یہ جو مضامین جہاں اللہ نے بیان کیے ہیں وہ آیات مدنی ہیں۔ میں جس سورہ کی تفسیر کا ارادہ رکھتا ہوں ان 10 دنوں میں وہ سورہ مبارکہ حجرات۔ اب جب میں نے قاعدہ ان بچوں کو دے دیا، ان جوانوں کو جب یہ اصول دے دیا کہ آیات مکی کیسے پہچانے اور مدنی کیسے پہچانے، اور مدنی آیات وہ ہیں جس میں اخلاقیات کا بیان ہے، تو پھر جب ہم سورہ حجرات کو پڑھیں گے تو میرے بغیر بتائے آپ بتا دیں گے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ لہذا اس سورہ کی تفسیر میں ہم مفصل اور اہتمام کے ساتھ کل سے جائیں گے۔ آپ سب کو میری روش کا پتہ ہے، میں 1-2 سال نہیں بلکہ سال ہائے سال سے آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا دستگوش ہوں۔ یہ کپڑے پہن کے ہی اس انداز سے پھرتا ہوں تاکہ آپ کی نوکری ثابت کروں۔ تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں آپ کا نوکر ہوں، آپ میرے سرور ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے، آپ کی وجہ سے ہمارا احترام ہے۔ لہذا میں نہیں، معصوم کہہ رہے ہیں، من بکا او ابکا او تباکا، جو حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا، جس نے رونے کا ماحول بنایا۔ میں تباکا کا ترجمہ رونے کی شکل بنائی نہیں کرتا۔ من بکا او ابکا او تباکا، تباکا یعنی جس نے رونے کی شکل بنائی تو وہ من بکا میں آ گیا۔ جو رویا، جب روئے گا تو رونے کی شکل بنے گی نا۔ جس نے رونے کی شکل بنائی کہ یہ شکل نہیں ہے مراد، جس نے رونے کا ماحول بنایا، فرش اعظم بچھایا، مجلس کا انتظام کیا، یعنی بانی ہے مجلس۔ من بکا یعنی آپ، او آپ کا جس نے رلایا یعنی میں خطیب ذاکر، اور تباہ کا یعنی انجمن فروغ ایمان ٹرسٹ، فروغ ایمان ٹرسٹ یعنی بانی، میزبان۔ تو 3 ستون ہیں عزاداری کے۔ معصوم کی زبان میں آپ کی عزت مجھ سے زیادہ ہے، آپ سامع کی، آپ عزادار کی، آپ بکا، آپ رونے والے کی عزت مجھ خطیب سے زیادہ ہے۔ پھر مجھ سے میری عزت یا مجھ جیسے خطیب یعنی ذاکر کی، مجھ جیسے نہیں، ذاکر کی عزت، خطیب کی عزت بانی سے زیادہ ہے۔ بانی کو مولا نے اپنا پکا نوکر مانا ہے، اس لیے آخر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جی، بانی بنیاد رکھنے والا، اہتمام اور انتظام کرنے والا، یہ سب سے آخر میں معصوم کی زبان میں ذکر ہوا ہے۔ کل سے اپنے مضمون پہ ہم بات کریں گے۔ ہماری روش یہ رہی ہے کہ آج فلسفہ عزا پر، مقصد عزاداری پر، کیوں ہم جمع ہیں، کیا ہو گیا آج اور کل میں، کیا فرق آ گیا۔ کل تو یہ رونقیں نہیں تھیں، کل سے میری مراد ایام عزا شروع ہونے سے پہلے یہ رونق نہیں تھی، اتنا بڑا مجمع نہیں آیا تھا۔ یہ شوق، ذوق در ذوق، یہ عشق اور احترام اور انتظام اور اہتمام کے ساتھ یہ مجمع کیوں گھروں سے نکل کے آیا ہے۔
یہاں تو پھر کبھی کہیں کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جگہ ابھی مزید باقی ہے، مگر بعض عزا خانوں میں تو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہوتی. آپ جو ہے وہ اپنا پیر بھی اب بدل نہیں سکتے، جیسے بیٹھ گئے ویسے ہی بیٹھے رہیں گے. اتنی تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر بدن مسلسل تکلیف میں ہے اور روح کو سرور مل رہا ہے. میں یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، حسین کا ذکر روح کی غذا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ جو مجلس آج سے شروع ہو رہی ہے، یہ جو عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اس کی فضیلت، اس کا احترام، اس کا مقام کیا ہے، اس پہ تھوڑی دیر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ائمہ اہل بیت کی سینکڑوں روایات، 2 مفصل، مکمل، مطول، ضخیم کتابیں تو مجھ طالب علم کے پاس ہیں کہ جو عزاداری کے فضائل میں اور عزاداروں کے احترام میں معصوم نے ارشاد فرمائی ہیں. ان تمام آیات کی روشنی میں، ان تمام روایات کی روشنی میں، اور کچھ آیات بھی ہیں جی، آیات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں جو مجلس عزا کی فضیلت اور مجلس عزا کی برکت ہے، جو مجلس عزا کی صفات ہیں، مجلس عزا کی جو صفات ہیں، وہ کچھ بیان کرنے کا آج ارادہ رکھتا ہوں. پہلے تو ذہن عالی میں رہے کہ اللہ آپ کے اس عمل کو پسند کرتا ہے. آپ اس وقت محبوب الہی ہیں. آپ سے ہرگز مطلب میرا فرد نہیں ہے، ہر وہ شخص جو حسین کو یاد کرنے جمع ہوا ہے. اور میں جہاں خطاب ہم کر رہے ہیں وہاں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم شیعوں سے متعلق بات نہیں کر رہے. یہ دروازہ حسین کے گھر کا دروازہ ہے. بانیان نے دروازے پر کسی کا شناختی کارڈ چیک کرنے کے لیے کسی کو کھڑا نہیں کیا. ہر شخص مجلس میں آ سکتا ہے. اور پھر عزیزان گرامی، مجلس ذکر امام حسین ایک خوشبو کی طرح ہے، جس کا شامہ سالم ہوگا وہ کھنچا آئے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا سنی، میری جان، میرا بھائی، میرا عزیز اس مجلس میں اس کا حق ہے. بلکہ میں آپ شیعوں سے گزارش کروں گا کہ ایک اپنا سنی دوست ضرور مجلس میں لے کر آئیے. جی الحمدللہ ہماری اور مجلسوں میں بھی احتیاط پہلے سے بڑھی ہے، لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انہیں لے جائیے. اگر ہمارا کوئی ذاکر، کوئی خطیب اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کے دشمنوں کا تذکرہ اگر کر بھی دے تو اس کے پاس دلیل ہے، وہ اسے دلیل سے سمجھا دے گا. جی آٹے میں نمک کے برابر لوگوں سے ڈریے نہیں، اپنی بات پوری کیجئے معقول انداز سے، طریقے سے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، جی انتہائی منطقی انداز سے، علمی زبان میں، جی مہذب زبان میں اپنی بات پوری کرنی چاہیے. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 24 ارشاد ہو رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. اس وقت میں مائک پہ بات کر رہا ہوں، چوک تک آواز جا رہی ہے. پچھلی گلی میں گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے مومنین، بزرگ، خواتین، بچے جو نہیں آ سکتے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں. آج پہلا دن ہے، کل سے یہ انداز، یہ رونق اور بڑھ جائے گی. میں تو مائک پہ بات کر رہا ہوں، بہت سو کو برا لگ رہا ہوگا، بہت سو کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اونچی آواز میں کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے، لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر فوراً اللہ لگا کر، اللہ من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے.
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जिस पर भी जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बात करे। अब मैं आइंदा की किसी मजलिस में शायद ये बात आए कि जिस पर भी जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बात करे। तो किस पे जुल्म हुआ है? आप कौन है जिस पे जुल्म हुआ है? आपका उससे क्या ताल्लुक है? या ताल्लुक इस बुनियाद पर आपका है कि आप में एक तादाद सादात की बैठी है, आपके जद को मारा गया है, जिनकी आप औलाद हैं, आपके मूरी से आला को मारा गया है, ये एक सबब बनता है। दूसरा, मन कतला नफ्सन, जिसने किसी मुहतरम नफ्स पर मौलाना तशरीफ फरमाए तनवीन है, जो जिसने किसी मुहतरम शख्स को कत्ल किया, जिसने किसी मुहतरम शख्स को कत्ल किया, उसके वारिस को अल्लाह इख्तियार अता करता है, जो वारिस वली दम है, कि वो उसका बदला ले। अच्छा, जिसने किसी एक फर्द को कत्ल किया, फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया। जिसने एक मोहतरम शख्स को कत्ल किया, उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया। तो जिसने करबला में हुसैन को कत्ल किया, उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया। इस बुनियाद पर हर इंसान हुसैन के नाम पर जमा होने का हक रखता है। और कौन सा नफ्स? आम आदमी मार दें तो सब खड़े हो जाएं, कुरान कह रहा है। आम आदमी को अगर मजलूमन कत्ल कर दिया जाए तो सारे इंसान खड़े हो जाएं, ये कुरान कह रहा है। ये आम आदमी नहीं है, या नॉन आदमी नहीं है, ये माज़अल्लाह ना शनाख्ता शख्सियत नहीं है जिसे कत्ल कर दिया जाए। ना शनाख्ता शख्स को भी अगर कत्ल कर दिया जाए तो सब इंसानों को अल्लाह का हुक्म है कि उसके लिए आवाज़ उठाओ। लिहाजा इल्ला मन ज़ुलिम, जिस पर जुल्म हुआ है, मजलूम के हिमायती, मजलूम करार पाने वाले लोग आवाज़ बुलंद करें, चाहे किसी को नागवार गुजरे या अल्लाह को पसंद है। और किसको नागवार गुजरती है? मुझे बात अपने रिवाले बहस के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ, किसको नागवार गुजरती है? किसी को नहीं गुजरती। कौन सा सुन्नी है जो हुसैन के जिक्र को नागवार कहता है? कौन सा बरेलवी है जो इमाम हुसैन के जिक्र से उसको परेशानी होती है? कोई नहीं है सुन्नी ऐसा, कोई बरेलवी देवबंदी ऐसा नहीं है जो अहले बैत के जिक्र को नागवार जानता हो। जी, हमारा तरीक़ा ये है, उनका तरीक़ा वो है। वो अपने तरीक़े से अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, आप अपने तरीक़े से अहले बैत का और हुसैन मौला का जिक्र कर रहे हैं। कोई मुझे मुसलमानों में नहीं मिला जो इमाम हुसैन के जिक्र को नागवार कहता हो। एक मखसूस अंदाज के लोग हैं जिन्हें ना सुन्नी को मानने को तैयार हैं, जी, जिनका कोई ताल्लुक़ इस्लामी तालीमात से नहीं है, जिनका मिजाज फितना है, जिनके मिजाज में परेशानी है। हम उन पर कोई बात भी नहीं करना चाहते, वक्त अपना ज़ाया नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहेंगे कि हम सब जमा हुए हैं इबादत करने के लिए। ये इस वक्त का इज्तिमा, ये हमारी इबादत है। हम सब इबादत करने जमा हुए हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह मजलिस में आए हैं, वज़ू करके मजलिस में आए हैं, तहारत बदनी के साथ आए हैं, रूह को भी ताहिर बनाना चाहते हैं। हम मुताहरून का और मुताहरीन का जिक्र करके अपने आप को तहारत से मुनव्वर, मुज़य्यन और मुअत्तर करना चाहते हैं। कैसे मुमकिन है कि कोई 2 घंटे तक गुलाब बेचने वाले की दुकान पर बैठे और 4 घंटे तक उसके अंदर से गुलाब की खुशबू ना आए? कैसे मुमकिन है कोई 70 साल से हुसैन हुसैन बोल रहा हो और उसके किरदार में हुसैनियत नजर ना आए? ये खुद ब खुद है, ये खुदकार का मसला है। एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
اس سے زیادہ بہتر صلوات دیا کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں کچھ گفتگو مفصل کروں، لیکن وقت تنگ ہو گیا، بیان مصائب بھی ہے۔ صرف چند جملے سن لیجئے۔ فلسفہ عزا کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ فلسفہ عزاداری، امام حسین کی عزاداری کا فلسفہ دیکھیے، قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف کی چند آیات سے میں سہارا چاہوں گا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ بہت بڑا مجمع ہے۔ باب العلم کے دروازے تک لوگ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ میں اللہ کا ایک مرتبہ پھر شکر ادا کروں گا آپ کے ساتھ مل کے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں 6 دن آسانی کے ہیں، یعنی تقریباً 5 محرم سے 10 محرم تک آسانی ہے، اور آج پہلی محرم بھی آسانی۔ تو 10 دنوں میں 6 دن مصروفیات اور عذر نہیں ہے کوئی ہمارے پاس مجلس میں نہ آنے کا۔ جی سرکاری چھٹی ہے، چھٹی ایک دن آدھی چھٹی ہے تو باقی چھٹیاں پوری ہیں جی، اور آج بھی ایسے ہی رہا۔ بیچ میں جو 4 دن کا دورانیہ ہے، اس میں اپنے امور کو ذرا منظم کر لیجئے تاکہ حاضری ہماری بھرپور رہے۔ سورہ مبارکہ یوسف میں ایک آیت ہمیں فلسفہ عزا کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر آ گئے اور آ کر بتایا کہ ہم نے اپنے بھائی کو لے گئے تھے، وہاں بھیڑیے نے اسے کھا لیا، اور ایک قمیض بھی جھوٹی سی لے آئے، ایک جھوٹی قمیض لے آئے جس میں خون لگا ہوا تھا۔ ویسے بھی جھوٹ بولنے والے کا حافظہ سالم نہیں ہوتا۔ خون بھری قمیض تو لے آئے، مگر یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیے نے چیر پھاڑ کے انہیں کھایا ہوتا تو قمیض پھٹی تو ہوتی۔ قمیض سالم ہی لے آئے جی، سالم قمیض، خون بھری قمیض لا کے کہا کہ یہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور یوسف مار دیے گئے ہیں، اور یوسف ہے نہیں، اور ہم شرمندہ ہیں آپ سے۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت یعقوب نے ان سے اپنا منہ موڑ لیا۔ تو منہ کس سے موڑا جاتا ہے؟ بھائی تھوڑا سہارا دیجیے گا۔ میں فلسفہ عزا اور قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کے گریے ماتم کی بات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو گریہ کریں گے ابھی اور اس مہینے کرتے رہیں گے، اور جو ماتم کریں گے، اس پہ دلیل دینے جا رہا ہوں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، حضرت یعقوب نے ان سے منہ موڑ لیا۔ منہ کس سے موڑا جاتا ہے؟ منہ اس سے موڑا جاتا ہے جو جھوٹ بول رہا ہو، منہ اس سے موڑا جاتا ہے جو قاتل ہو۔ یہاں حضرت یعقوب جانتے ہیں کہ انہوں نے میرے بچے کو گویا کنویں میں پھینک کر اسے قتل کیا ہے، کسی بھیڑیے نے نہیں مارا بلکہ ان بھائیوں نے ہی مارا ہے۔ ان سے حضرت یعقوب نے منہ موڑ لیا۔ منہ موڑنے کے بعد حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ قالا یا اسفا علی یوسف، آواز دی ہائے میرا یوسف۔ عربی زبان میں یا اسفا علی یوسف، یا اسفا انتہا اور شدید انداز سے غم کے اظہار کو کہا جاتا ہے۔ غم کا اظہار جب شدید ہو جائے تو وہاں عربی میں یا اسفا کہا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں نوحہ پڑھا حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف کا نوحہ پڑھا۔ یہ قرآن کے الفاظ نہ ہوتے نا تو ابھی قرآن کے الفاظ ہونے کے بعد آپ کو بدعتی بولا جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ نہ ہوتے تو نہ جانے آپ کو کیا بولا جاتا۔ اور ادھر یعقوب انجام دے رہے ہیں یہ کام جو خود نبی ہیں۔ ایک نبی کا فعل صاحب عصمت کا فعل ہے، ایک نبی کا فعل ایک معصوم کا فعل ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ لہذا تمام لغت کے علماء کہتے ہیں کہ یا اسفا کا جملہ وہاں بولا جائے گا جہاں غم کا اظہار شدید ہو،
جب غم شدید ہو جائے تو پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے. شدت غم میں انسان اپنے اوپر غور نہیں کرتا. آنسو کیسے بہہ رہے ہیں، بال کیسے بنے ہوئے ہیں، کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، کیا میری حالت ہے، کیا میری کیفیت ہے. اگر گریبان کے بٹن شدت غم کی وجہ سے چاک کر دیے جائیں، کیا میری کیفیت ہے. زانوں پر ہاتھ مار لیا جائے، سر پر ہاتھ مار دیا جائے، سینے پر ہاتھ مار دیا جائے، تو شدت غم میں یہ ساری تصویریں بنتی ہیں. غم کی ساری تصویریں یہ بنیں گی کہ جب غم شدید ہوگا تو یہ سارے اعمال ہو سکتے ہیں. اب قرآن تو نہیں بولے گا کہ حضرت یعقوب نے سر پہ ہاتھ مارا یا زانوں پہ مارا، حضرت یعقوب نے سینے پر ہاتھ مارا یا چہرے پہ ہاتھ مارا. قرآن تو کہہ رہا ہے شدت غم ہے. غم جب شدید ہو جائے تو پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے. جی حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو یاد کرتے ہوئے یا اسفا علی یوسف، پھر قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں. فَهُوَ كَظِيمٌ، یہ جو آنکھیں سفید ہوئی نا رو رو کر، یہ غصہ تھا نا حضرت یعقوب کو. حضرت یعقوب کو غصہ تھا، غم تھا، غصہ تھا، آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں. تو غصے میں بدلہ نہیں لیا، تو قرآن نے کہا فَهُوَ كَظِيمٌ، اپنے اوپر لیتے رہے، اپنے اوپر لیتے رہے. بدلہ نہیں لینا. کہیں سے پتھر آ جائے تو پتھر واپس نہیں پھینکنا، کہیں سے حملہ ہو جائے تو جواب نہیں دینا. ہم اس وقت حسین کے غم میں ہیں، اور حسین کے غم میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فہو قدیم، کنٹرول رکھو اپنے اوپر. یعنی غم بھی رہے اور اپنے اوپر کنٹرول بھی رہے، گریہ بھی بھرپور ہو اور اپنے اوپر کنٹرول بھی رہے. فہو قدیم، وہ غصہ پینے والی ذات. اچھا یہاں تک تو ممکن ہے کوئی کہ مولانا آپ اپنی تشریح کر رہے تھے، یہ یا اسفا علی یوسف آپ نے اپنا ہی مطلب نکال لیا. جیسے میرے بھائی، میرے محترم، میرے عزیز جناب محمد علی انجینئر نے مجھے جواب دیا ہے، میرا نام لے کے مجھے جواب دیا ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی نے بڑھا دیا تھوڑا سا، یہ حضرت یعقوب کے ماتم کو بیان کر دیا اس جملے میں. چلیں تھوڑی دیر کے لیے میں ان کا احترام کر لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم اس میں مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کچھ دیر کے لیے آپ صحیح، مگر اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں انہیں کہاں لے جائیں گے آپ؟ اس کے بعد والی آیت میں پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ذرا وہ دیکھتے چلے جائیے. حتیٰ تکون ہردن، اتنا گریہ کیا، اتنا روئے، اتنا ماتم ازا کی، اتنا حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو یاد کیا کہ حتیٰ تکون ہردن، یہاں تک کہ زمین بوس ہو گئے تھے، اٹھا پھرا، چلا پھرا، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا حضرت یعقوب سے. غم کی شدت، ازا کا اظہار، ازا کا اظہار حضرت یعقوب کی طرف سے اتنا شدید ہو گیا تھا کہ قرآن سورہ یوسف کہہ رہا ہے حتیٰ تکون ہردن، چلنے پھرنے کے لیے نہیں رہے تھے، اتنا غم ان کے اوپر طاری تھا. ہم ابھی ماتم کے لیے بات کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم سینے پہ ہاتھ مارنے کی بات کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآن نبی کا عمل بتا رہا ہے، اس نبی کے لیے جن کے بارے میں انہیں پتا ہے کہ میرا بچہ زندہ ہے، صرف میری آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے. حتیٰ تکون ہردن، بات یہیں تک نہیں رکی، بلکہ قرآن نے کہا او تکونو من الہالکین. اتنی عزاداری کی حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف کی اتنی عزاداری کی کہ خود کو ہلاک کرنے والوں میں، یعنی دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اتنی عزاداری کی حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی. گریہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ ابھی گریہ کریں گے، قرآن میں نبی کا عمل لکھا ہوا ہے جی. حتیٰ تکون ہردن، اتنا تھکا لیا اپنے آپ کو رو رو کے، یہ ایک عمل نبی کا لکھا ہوا ہے. آگے بات بڑھتی ہے وَتَكُونُ مِنَ الْحَالِكِينَ، او تَكُونُ مِنَ الْحَالِكِينَ، اور اتنا زیادہ گریہ، اتنی زیادہ زداری حضرت یعقوب حضرت یوسف کے لیے کر رہے ہیں
کہ گویا دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمارے تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ ایسے ماتم نہ کر لینا کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہاری جان چلی جائے گی۔ یہاں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بابا کہیں دنیا سے نہ چلے جائیں، جان نہ چلی جائے، جان دے رہے ہیں اپنی یعقوب یوسف کو رو رو کر۔ جہاں ہمیں یقین ہو کہ ہماری جان چلی جائے گی، اتنا زور سے اپنے سینے پہ نہ مارو، اپنے سر پر اتنا زور سے نہ مارو کہ جان چلی جائے گی۔ یہ تمام فقہا نے روکا ہے، اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرو، مگر اس سے کم، اس سے پہلے تو قرآن کہہ رہا ہے نا، اب اس سے کم کی تشخیص سب کی ہے، جتنی جس کی بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہر ایک کی اپنی ہمت ہے۔ ایک 5 ہاتھ مار کے کہے گا بس، ایک گھنٹہ ماتم کر کے بھی کہے گا اور ماتم کروں گا۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں 1 گھنٹے والے کو کہوں کہ تم زیادہ کر رہے ہو؟ وہ جس نے 5 ہاتھ مار کے ماتم روک دیا، اسے کیا حق بنتا ہے کہ اسے روکے جو زیادہ ماتم کر رہا ہے؟ قرآن کی زبان میں محبوب پہ رونا، قرآن کی زبان میں معصوم پہ رونا، قرآن کی زبان میں معصوم کا معصوم کی عزاداری کرنا ثابت ہے۔ اور ہم تو حضرت یعقوب اور یوسف کی بات کر رہے ہیں، جس یوسف کو حسن حسین کے علی اکبر کے صدقے میں ملا ہو، جس حسین نے کربلا میں ایک اسماعیل ذبح نہیں کیا بلکہ اپنے 58 اسماعیل ذبح کیے ہیں۔ میں سالہائے گزشتہ کی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ کربلا میں بنی ہاشم 58 تھے، 72 میں 58 بنی ہاشم تھے۔ مولا حسین کا کوئی چچا کا بیٹا ہے، مولا حسین کا کوئی بھائی ہے، کوئی چچا زاد بھائی ہے۔ بنی ہاشم حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت علی کی اولادیں، اولادوں کی اولادیں۔ کیا سجایا ہے امام حسین نے کربلا کو۔ اسی مجلس میں جہاں دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی بلتی نظر آ رہا ہے، کوئی سندھی نظر آ رہا ہے، کوئی پنجابی نظر آ رہا ہے، جی کوئی اردو اسپیکنگ نظر آ رہا ہے، کوئی ہزارہ برادری سے نظر آ رہا ہے۔ ساری قومیں جمع ہیں نا امام حسین کے نام پر۔ کربلا میں امام حسین نے ہر زبان بولنے والا بلا لیا، ہر قبیلے کا بندہ بلا لیا، حتیٰ ہر دین دھرم کا بندہ بلا لیا۔ کوئی رشتہ نہیں چھوڑا جو کربلا میں نہ لائے ہوں۔ بہنیں ساتھ آئیں گی، بھائی ساتھ آئیں گے، بھتیجے ساتھ آئیں گے، جی بہنوں کے بچے ساتھ آئیں گے۔ تمام رشتہ داروں کو کربلا میں جمع کر لیا۔ چچا اور بھتیجے میں کیا تعلق ہے یہ قاسم بتائیں گے، باپ اور بیٹے میں کیا احترام ہے یہ علی اکبر بتائیں گے، بھائی اور بھائی میں کیا تعلق ہے یہ عباس بتائیں گے، ماموں اور بھانجے میں کیا تعلق ہے یہ اون و محمد بتائیں گے، جی بہن اور بھائی میں کیا تعلق ہے یہ زینب بتائیں گے، کنیز اور مولا میں کیا تعلق ہے یہ فضہ بتائیں گے، غلام اور مالک میں کیا تعلق ہے یہ جون بتائیں گے، بچپن کے دوستوں کو کیسا ہونا چاہیے یہ حبیب بتائیں گے۔ سارے رشتے کربلا میں امام حسین نے جمع کر دیے۔ آج پہلی محرم ہے، آپ آمادہ ہیں، ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ اس عبادت میں اپنا حصہ ڈالے، تو چلیں ذرا مدینے چلتے ہیں۔ حسین اپنے نانا کا شہر چھوڑ رہے ہیں۔ جب ولید ابن عقبہ نے پیغام پہنچایا نا یزید کا اور سوال بیعت امام حسین سے کیا، تو امام نے فرمایا رات کی تاریکی میں کیسا سوال ہے، کل دن نمودار ہونے دو، سارے شہر کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر امام مڑے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے،
تو امام کے کان میں یہ آواز آ گئی کہ مروان ولید سے مجھے روکنے کی کہہ رہا ہے. تو امام مڑے اور آواز دے کر کہا اتقتلنی انت ام ہوا یبن درقہ، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا یہ مجھے مارے گا؟ دونوں کو کہا تو مارے گا یا یہ مارے گا، کون ہے جو مجھ پہ تلوار اٹھائے گا؟ امام کے جلال کی کیفیت میں امام غضب کے عالم میں ہیں کہ جب یہ آواز بلند ہوئی تو جو ہی حسین کی آواز بلند ہوئی نا کہ تو مارے گا یا تو مارے گا، ایک مرتبہ حضرت عباس جوانان بنی ہاشم کے ساتھ دربار میں داخل ہو گئے اور آگے بڑھ کے کہا مولا آپ کو کس نے اذیت پہنچائی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین نے حضرت عباس کے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، تمہیں تو اپنے جوہر شجاعت کربلا میں دکھانے ہیں۔ یہ کہہ کر امام دربار سے باہر آئے۔ آپ آمادہ ہیں، رو رہے ہیں نا؟ امام اپنے گھر جانے کے بجائے اس گلی کی طرف چلے جو جہاں زینب کا گھر ہے۔ حضرت عباس کی آواز آئی مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا عباس بہن زینب کے گھر جا رہا ہوں۔ رات کی تاریکی میں دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز نے آ کر دیکھا تو امام حسین کھڑے ہیں۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے، دوڑتی ہوئی اندر گئی، بی بی حسین آئے۔ اب کس عجلت میں جناب زینب چلی ہوں گی؟ حسین گھر میں آ رہے ہیں، جناب زینب پیشوائی کو جا رہی ہیں۔ آگے بڑھ کر کہا بھائی اس رات کی تاریکی میں مجھے حکم کر دیا ہوتا میں حاضر ہو جاتی۔ فرمایا زینب بس تمہیں اتنا بتانے آیا ہوں اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم مدینے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تیاری کرو۔ دوسرا دن نمودار ہوا، جس کوچے میں اہل بیت کی حویلی ہے، حسین مولا کا گھر ہے، اس کوچے کو قناتوں سے روکا گیا، آنے والوں کو متبادل رستہ بتایا جانے لگا اور ایک ایک محمل کو لا کے بیت الشرف کے مین دروازے پر، صدر دروازے پہ کھڑا کیا جانے لگا، اور ایک ایک بی بی گھر سے نکلتی تھی اور وہ محمل میں بیٹھ جاتی تھی۔ جب ایک بی بی باہر نکلی تو علی اکبر نے سہارا دیا۔ اہل حرم کو تو پتا تھا کہ یہ ام لیلہ آئی ہیں۔ پھر دوسری بی بی باہر آئی تو حضرت قاسم نے سہارا دیا۔ اہل حرم کو پتا تھا کہ یہ بی بی ام فروہ آئی ہیں۔ جب تیسری بی بی باہر آئی تو حضرت عباس نے سہارا دیا۔ لوگوں کو کچھ احساس ہوا کہ یہ ام کلثوم آئی ہیں۔ عزادارو طویل فہرست ہے بیویوں کی، مگر ایک بی بی جو آخر میں آئی، جس کے آنے پہ حسین نے اپنی جگہ چھوڑ دی، عباس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور سب نے مل کر اس بی بی کو محمل میں بٹھایا۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بی بی کون ہے، سب کو پتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس تو ہو گئی۔ مجھے ایک جملہ یہی کہنے دیجئے، جس بی بی کو مدینے میں اس شان سے بٹھایا، جو رونے آئے ہیں جملہ محسوس کریں گے، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ جس بی بی کو اس شان سے محمل میں بٹھایا، وہ بی بی جسے مدینے میں اس شان سے بٹھایا، وہ کربلا میں 11 محرم کو بار بار آوازیں دے رہی تھی، عباس کہاں ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا۔ جنہیں رونا نہ آئے وہ امام حسین کی مجلس میں اللہ سے آنسو مانگیں، یا اللہ مجھے حسین پہ ٹپکنے والا ایک آنسو عطا کر دے۔ محملیں تیار ہو گئیں، بیویاں بیٹھ گئیں، قافلہ چلنا شروع ہوا۔ ابھی قافلہ چلا ہی تھا کہ حضرت عباس نے آ کر امام حسین سے کہا مولا ہمارے خاندان کی معمر مسن بیویاں آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ 3 بوڑھی ضعیف العمر مسن معمر بیویاں امام کے ساتھ نہیں جا رہی، وہ گھر میں رہیں گی۔ ان میں ایک امام حسین کی پھوپھی ہیں ام ہانی،
ایک ماں کا درجہ رکھتی ہیں ام البنین، ایک نانی ہے ام سلمہ۔ امام حسین فوراً گھر میں آئے، تینوں بیویاں عصا تھامے کھڑی ہیں۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت ام سلمہ سے بات کی، کیونکہ وہ زوجہ نبی بھی ہیں، وہ ام المومنین بھی ہیں، امام حسین کی نانی کا درجہ رکھتی ہیں۔ قریب جا کے کہا اماں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ بی بی نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی جس میں خاک تھی۔ حسین تمہارے نانا نے مجھے خاک بھری یہ شیشی دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب میرا حسین مارا جائے تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی، تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا ہے۔ کہتے ہیں امام حسین نے فضا میں ہاتھ کو بلند کیا اور ایک مٹھی خاک کی جناب ام سلمہ کو دی، نانی یہ مٹی اس مٹی میں ملا لیجئے، اور ہاں نانی میرے نانا نے سچ کہا ہے۔ تو جناب ام سلمہ نے فرمایا تم اس سفر پہ جا رہے ہو جس میں جا کر واپس نہیں آؤ گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تکلف نہیں کریں۔ فرمایا ہاں نانی میں اس سفر میں جا کے واپس نہیں آؤں گا۔ سنیں گے؟ 2 قدم آگے بڑھی، آہستہ سے بولی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ فرمایا نانی زینب کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں ہے۔ جناب ام ہانی سے پوچھا اماں آپ نے مجھے بلایا؟ اپنی پھوپھی سے، مولا علی کی بہن ہے۔ فرمایا حسین ہمارے گھر میں جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو کچھ دن پہلے سے ہی ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ کل رات سے ہمارے گھر میں جناتنیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا نانی اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ بی بی ام البنین کو دیکھ کے کہا اماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے، اللہ نے کرم کیا ہے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے، اجرکم اللہ، عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ حضرت عباس عقب میں کھڑے تھے، مولا نے کہا عباس آؤ اپنی ماں کو یقین دلاؤ۔ قریب آ کر حضرت عباس نے فرمایا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا میں حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، مجلس مکمل کر رہا ہوں ایک جملے پر۔ مولا بی بی اماں مجھے اگر اللہ نے 70 مرتبہ مار کے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو میں حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جب کربلا کی خبر مدینے آئی نا کہ حسین مارے گئے تو بے ساختہ بی بی ام البنین نے فرمایا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ حسین مار دیا گیا، حسین مار دیا گیا۔ تو جناب زینب جب اسیری سے رہائی کے بعد آئیں تو بی بی ام البنین سے فرمایا اماں میرے بھائی کو کچھ نہ کہو، جب تک عباس زندہ رہا کسی نے حسین کے دم مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو کہا بس مجھے اتنا بتا دو میرا بچہ کیسے مارا؟ کہ عباس کے پہلے بازو کاٹے گئے، پھر عباس کے سر پہ گرز مارا گیا، عباس گھوڑے سے زمین پر آیا تو رو کر بس یہی کہتی تھی کوئی مجھے اتنا بتا دے جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے گرے گا؟ میرا عباس کربلا کے میدان میں الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔